اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک مرتبہ گھوڑا خریدا. گھوڑے کا سودا ہو گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی قیمت گھر سے لا کر ابھی دیتا ہوں, آپ اس گھوڑے کو اپنے پاس رکھیے, جب میں لا کر قیمت آپ کو دے دوں گا تو یہ گھوڑا آپ مجھے دے دینا. وہ اعرابی راضی ہو گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے قیمت لانے کے لیے. اب ادھر منافقین جو کافر تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے, اور جس وقت یہ گھوڑا خریدا گیا تھا یا تو بیچنے والا وہ اعرابی تھا یا خریدنے والے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو کافروں کو موقع مل گیا. کافر اس اعرابی کے پاس آئے اور کہا کہ اعرابی یہ گھوڑا تو نے انہیں کتنے میں بیچا ہے؟ تو اعرابی نے بتایا کہ یہ گھوڑا میں نے انہیں فلاں قیمت پر بیچا ہے. تو کافر کہنے لگے ہم تجھے اس سے دگنی قیمت دیتے ہیں, یہ گھوڑا تو ہمیں بیچ دے. اب اعرابی لالچ میں تو آ رہا تھا کہ دگنی قیمت مل رہی ہے, لیکن دل میں خیال تھا کہ یار گھوڑا تو مصطفیٰ کو بیچ چکا ہے, انہیں کیا جواب دے گا. تو کافروں نے کہا اچھا یہ بتا جب گھوڑا خریدا تھا تو کون کون تھے؟ تو اعرابی نے کہا ایک میں تھا یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا. تو کافروں نے کہا کہ اے اعرابی جب وہ تجھ سے گھوڑا لینے آئے تو ان سے کہنا کہ میں نے گھوڑا تمہیں بیچا ہی نہیں, اگر تمہیں بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو, اور کوئی گواہ تھا نہیں تو وہ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے, اس لیے ان کو وہ گھوڑا نہیں دیا جائے گا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کر جب واپس آنے کے بعد اس اعرابی سے کہا اے اعرابی میرا گھوڑا مجھے واپس کرو اور یہ اپنے گھوڑے کی قیمت لو. اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ نے یہ گھوڑا مجھے ہی بیچا ہے. اسی مسئلے پر بحث ہونے لگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے, لیکن وہ اعرابی کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا نہیں. جب کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی, کافی بحث ہو گئی, تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود ہو گئے, بھیڑ اکٹھا ہو گئی, تو اس اعرابی نے کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ بتائیے جس وقت گھوڑا خریدا تھا کس کے سامنے خریدا تھا, میں نے کس کے سامنے بیچا تھا, کوئی گواہ ہے؟ اگر کوئی شخص گواہی دے دے گا کہ میرے سامنے آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو یہ گھوڑا میں آپ کو دے دوں گا. اب چونکہ اس وقت کسی نے حضور کو گھوڑا خریدتے ہوئے دیکھا نہیں تھا, اس لیے گواہی کون دے؟ تمام کے تمام صحابہ اکرام خاموش کھڑے ہیں. لیکن اتنے میں دور سے ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ, تشریف لاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ حضور کی ایک اعرابی سے بحث چل رہی ہے اور تمام کے تمام صحابہ اکرام خاموش کھڑے ہوئے ہیں, تو ان حضرت خزیمہ نے ایک صحابی رسول کو سائیڈ میں بلایا اور کہا کہ بھائی کیا ہوا, کیا معاملہ ہے, کیسے بھیڑ اکٹھا ہے؟ تو صحابی رسول نے بتایا حضرت خزیمہ کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے, لیکن یہ اعرابی مکر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا نہیں خریدا, اگر آپ نے خریدا تو کوئی گواہ پیش کرو. حضور کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, اس لیے حضور گواہ پیش نہیں فرما رہے ہیں. جب حضرت خزیمہ نے اتنا سنا تو مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت خزیمہ مجمع کے بیچ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعرابی یہ نبی کا غلام, یہ نبی کا صحابی, یہ خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے. اب جب حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی, حضرت عمر کی تلوار میان سے باہر آ گئی. جیسے ہی حضرت عمر کی تلوار میان سے باہر آئی تو اعرابی سمجھ گیا کہ اب گواہی مل گئی ہے, اگر میں نے اب گھوڑا نہیں دیا تو کہیں حضرت عمر کو جلال نہ آ جائے اور حضرت عمر کی تلوار میری گردن پر نہ چل جائے. اس لیے وہ اعرابی گھوڑا دے کر, حضور کو گھوڑا دے کر اپنی قیمت لے کر واپس چلا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, لیکن جب مسجد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, تمام صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اینا خزیمہ, خزیمہ کہاں پر ہے؟ حضرت خزیمہ کو بلایا جاتا ہے. حضرت خزیمہ
تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان و مال آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ غلام حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ یہ بتاؤ جس وقت گھوڑا خریدا گیا تھا یا گھوڑا بیچا گیا تھا تو خریدنے والا میں تھا اور بیچنے والا وہ اعرابی تھا، تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، پھر بغیر دیکھے تم نے گواہی دے کیسے دی؟ غور کیجئے پیارے، کیا گواہی بغیر دیکھے دی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں، لیکن ان صحابی رسول نے، حضرت خزیمہ نے بغیر دیکھے گواہی دی۔ جب میرے مصطفیٰ نے سوال کیا کہ اے خزیمہ تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی، تو قربان جائیے حضرت خزیمہ کے ایمان پر، حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ہے، یا رسول اللہ میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اور میں نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اور میں نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کسی نبی کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت ہے، میں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جہنم ہے، میں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ جو جو فرماتے گئے میں بغیر دیکھے مانتا گیا۔ اب کل جب اس مجمع میں اس محفل کے اندر آپ اپنی زبان مقدس سے فرما رہے تھے کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، یا رسول اللہ میں نے گھوڑا خریدتے ہوئے دیکھا نہیں تھا لیکن میں نے بغیر دیکھے مان لیا ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے۔ رسالت یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ